کوئی مسلمان بھائی آپ سے خیر خواہی کا مطالبہ کرے، آپ سے نصیحت طلب کرے، کوئی اچھی بات میں مشورہ آپ سے لینا چاہے، خبردار کبھی کسی مسلمان کو غلط مشورہ نہیں دینا جس میں جان بوجھ کر کیا نقصان پہنچا سکتے ہو۔ اگر دے سکتے ہیں تو اچھا مشورہ دینا، ورنہ آپ دور رہیے، آپ اس کو اچھا مشورہ ہی دیجیے، اچھا مشورہ دینا، مسلمانوں کے ساتھ خیرخواہی کے ساتھ پیش آنا، یہ بہت بڑی نیکی کا کام ہے، اور یہ ایک مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ مسلمان کو پالے۔ اور چوتھی چیز بڑی یاد ہے، کوئی مسلمان بھائی آپ کا اگر چھینکتا ہے اور چھینکنے کے بعد اگر وہ الحمدللہ کہتا ہے تو جواب میں آپ کو یرحمک اللہ کہنا ہے، اور سامنے والے کو یہدیکم اللہ ویصلح بالکم کہنا ہے۔ یہ چوتھا پانچواں حق بڑا اہم ہے، بہت بڑی بات۔ اگر اس پر ہم تمام لوگوں کا عمل ہو جائے گا تو ہمارے بیچارے ایسے مسلمان جو غریب طبقے کے ہیں، جو دبے کچے طبقے کے اپنے آپ کو کمتر سمجھ رہے ہیں، اگر اس پر عمل کر لیں تو شاید ان کی زندگی میں بھی خوشحالی آ جائے۔ وَإِذَا مَرِضَ فَعُودُهُ، اور اگر تمہارا کوئی مسلمان بھائی بیمار پڑ جائے، تمہارے گاؤں کا رہنے والا، تمہاری سوسائٹی، تمہارے محلے کا رہنے والا کوئی مسلمان بھائی اگر بیمار پڑ جائے تو تم اس کی عیادت کے لیے چلے جانا، تم اس کی بیمار پرسی کے لیے چلے جانا۔ اور ہمارے یہاں بیمار پرسی کا عالم بھی بڑا عجیب و غریب ہو چکا ہے۔ آج ہم کسی کی یہاں عیادت کے ٹائم پہ جاتے ہیں تو 4-10 لوگ اس کے گھر پہ پہنچ جاتے ہیں، جب تک اس کے گھر سے چائے ناشتے کا انتظام نہ ہو جائے اس وقت تک اس کے گھر سے ہم اٹھا نہیں کرتے ہیں، جب تک کسی چیز کو کھا پینا لیں۔ خبردار، جب کسی بیمار کے گھر میں بیمار پرسی کے لیے جایا کریں، جب اس کی عیادت کے لیے جایا کریں تو خبردار اس بیمار کے گھر میں کچھ بھی کھانے پینے کی بالکل کوشش نہ کریں، بڑی سختی کے ساتھ گھروانوں کو روک کر کے رکھیں۔ اور ایک طریقہ آپ کو بتاتا ہوں، بہت سارے موقعوں پہ کسی گاؤں میں اعلان بھی کیا جاتا ہے، بہت سارے موقعوں پہ اس کی مدد کے لیے، اس کے تعاون کے لیے بہت سارے گروپ بھی بنائے جاتے ہیں۔ میں اس کو برا نہیں کہہ رہا ہوں، بہت اچھی بات ہے۔ اگر کسی غریب کے علاج کے لیے، ایسے معاملے کے لیے آپ نے کوئی انتظام بنا کر کے رکھا ہے، اگر آپ نے کوئی کمیٹی بنائی ہے، کوئی چیریٹی چلا رہے ہو، بہت اچھی بات ہے۔ لیکن مسلمانوں، آؤ میں آپ کو ایک طریقہ بتا رہا ہوں، اگر کسی بیمار کی آپ مدد کرنا چاہتے ہیں تو یہ بڑا بہترین طریقہ ہے۔ جب آپ اس کی عادت کرنے جائیں، اگر آپ کو یہ معلوم چل جائے یہ آدمی تو غریب ہے، اپنے دوا کا خرچ یہ برداشت نہیں کر سکتا ہے، بیٹیاں ہی بیٹیاں ہیں، اس کے بیٹے کمانے والے نہیں، یہ ہماری ضرورت کا محتاج ہے، ہمارے روپے پیسے کا مستحق آدمی ہے، تو جانتے ہیں آپ اس کی مدد بھی کر دیا کریں، اور مدد بھی خاموشی سے کریں، کسی کو پتہ ہی نہ چلنے پائے تو پھر آپ کو بہت بڑی نیکیاں ملنے والی ہیں۔ وہ عرش کے سائے پانے والے 7 قسم کے لوگ ہوں گے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ ارشاد فرماتے ہیں ان 7 میں سے ایک آدمی ایسا بھی ہوگا، وہ آدمی جو اپنے مال کو ایسے طور پہ خرچہ کر لیا کرتا ہے، ایک ہاتھ سے دیتا ہے اور دوسرے ہاتھ کو پتہ نہیں چلنے پاتا۔ تو آپ اس بیماری کی مدد کیسے کر سکتے ہو؟ آپ اس پورے گاؤں کے اندر کتنے گھر ہوں گے؟ آپ بتائیے کتنے گھر ہوں گے؟ کتنے ہوں گے؟ جو آپ کا گاؤں ہے 500 گھر، 500 گھر نا، چلیے 500 400 جتنے بھی گھر، کوئی ایک غریب آدمی اگر بیمار ہوتا ہے اور 500 گھروں میں سے ہر گھر سے ایک آدمی اس بیمار کے گھر پہ چلا جائے اور آپ اس کی مدد کرنا چاہتے ہیں، تو جانتے ہو ہماری مسجدوں سے کبھی کبھی اعلان کیا جاتا ہے عبداللہ کا علاج کرانا ہے، اس کے آپریشن کے لیے پیسے کی ضرورت ہے، لہٰذا آپ لوگ تعاون جمع کریں، جو اعلان بھی کیا جاتا ہے، آپ اپنے طور پہ مدد کرنے کی کوشش کرتے ہیں، آپ کی نیتوں پہ مجھے کوئی شک نہیں، آپ اچھی کوشش کر رہے ہو، لیکن جانتے ہو بعد میں کبھی کبھی آپ اس طور پہ جب کسی مریض کی مدد کرتے ہو تو جانتے ہو بہت سارے نوجوان لڑکے بعد میں ان کے بیٹوں کو تانا دیتے ہیں، تو ہمارے سامنے